رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الأخبار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صدیق اکثر حسن کمال محمدس فاروق ذل و جاہ جلال محمدس عثمان ضیائے شمع جمال محمدس حیدر بہار باغ اصال محمدس اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمدس غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات حبیب خدا رازدار رب العلا شافی روز جزا مالک حرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ نچیز آج امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرے گا۔ خلاق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ بندہ نچیز کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی 60 ہجری کو، تو یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کی طرف خط لکھا اور کہا کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت لو اور ان پر سختی کرو، اگر وہ بیعت کو قبول نہیں کرتے تو ان پر سختی کرو۔ جس وقت ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محل کے اندر بلایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے یہ بات بتائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے ہیں، لہٰذا آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رحم اللہ معاویہ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور کہا اللہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ کیا کرے؟ کس پر کرے؟ آج حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، اور ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو محبت اہل بیت کی آڑ کے اندر اور محبت اہل بیت کا جھانسا دے کر بغض صحابہ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت ماننا اتنا مشکل ہے جیسے ان کے لیے اپنے حلق کے اندر کانٹا داخل کرنا مشکل ہے۔ بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ماننا ان کے لیے اتنا مشکل ہے ان بدبختوں کے لیے کہ جتنا ان کے لیے زہر پینا مشکل ہے۔
اب دیکھو حسینیت یہ نہیں کہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب پر بولے اور ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے۔ حسینیت کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رحم اللہ معاویہ، اور اس سے پہلے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون اس ذات کے لیے کہا جاتا ہے جو وفات پا جائے ان ایمان والی ہو، اور پھر رحم اللہ اس ذات پر کہا جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو۔ پتہ چلا حسینیت یہ ہے، اور حسینی طریقہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی جائیں۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے کہ اللہ امیر معاویہ پر رحمت کرے۔ کیا کرے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ پر رحمت کرے؟ کیا کرے؟ یہ کس نے جملہ بولا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحابہ کرام سے اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاذ اللہ دشمنی تھی۔ جو دشمن ہو اور جس کو بندہ صحابی نہ سمجھے، ایمان والا نہ سمجھے، اس کے لیے دعائیں تو نہیں کی جاتی۔ پتہ چلا امام حسین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان بھی سمجھتے تھے، صحابی رسول بھی سمجھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں مجمع عام کے اندر بیعت کروں گا، میں تمہارے یہاں تنہا بیعت نہیں کروں گا، جب لوگ بیعت کریں گے میں بھی آؤں گا بیعت کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو مروان بدبخت، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی سازش کی تھی، اس نے کہا کہ اے ولید بن عتبہ امام حسین کو روک لو، اگر یہ بیعت نہیں کریں گے، اور اگر نہیں کرتے تو ان کو معاذ اللہ قتل کر دو، شہید کر دو۔ تو ولید بن عتبہ کہنے لگا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا وانی قتلت الحسین۔ فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے بدبخت ہو، اگر دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی ولید بن عتبہ کے پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، ولید بن عتبہ کے دامن میں رکھ دی جائیں، اور میں امام حسین کو قتل کروں، ان کو شہید کروں، تو فرمایا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اور فرمایا صرف اس بات پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف بیعت نہیں کی، صرف اس بات پر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دوں؟ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے عجیب بندے ہو تم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد کوفے کی سرزمین سے، عراق کی سرزمین سے مختلف لوگ آتے رہے، عبداللہ بن سبا ہمدانی، اسی طرح قیس بن مصر سیداوی، عبداللہ بن سیلولی، عبداللہ بن حنفی، یہ سارے کے سارے لوگ احباب آتے رہے اور آ کر وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ آپ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ چلیں عراق کی طرف، کوفے کی طرف، ہم نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ 150 خطوط بھیجے۔ کتنے خطوط؟ 150 خط بھیجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور عبداللہ بن وائل بھی آیا، اور سعید بن عبداللہ سیلولی یہ بھی آیا، عبداللہ بن عقبہ ارحبی یہ بھی آیا۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً کیا کیا، آ کر کہا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے بڑا خوش ہیں، تو اس لیے آپ آئیں، ہم نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی، ہم نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی، آپ آئیں تو ہم بیعت کریں گے آپ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر پتہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اقتدار کے لیے گئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود جو کرسی کی خاطر چلے گئے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خود نہیں گئے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم کسی کی بیعت نہیں کی، ابھی آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم کسی کی بیعت کو تسلیم نہیں کرتے آپ کے علاوہ۔
تو اس بنیاد پر جن سارے خطوط کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ آئیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور ہم جو ہے جو ظالم حاکم ہے یا شریعت کے خلاف ورزی کرنے والا حاکم ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اعلان علم بلاغت جو ہے وہ بلند کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو ساتھی تھے، دونوں رسے کے اندر ایک پیاس کی شدت کی وجہ سے اور ایک کسی اور سبب کی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفے کے اندر تشریف لے گئے، چلے گئے، تو وہاں نے لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ اور جب بیعت کی تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ خوش تھے اور کہا کہ میں خط بھیجتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آپ آ جائیں، معاملہ ٹھیک ہے، لوگ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اور ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بھیج دیا، لیکن اب صورتحال بگڑ گئی۔ یزید کا ایک غلام سرجون، جس نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ بصرے کا گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد تھا اور کوفے کا گورنر عمر بن سعید تھا، تو اس نے کہا کہ میرا مشورہ مانو کہ کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنا دو، یہ بہترین مشورہ ہے۔ تو یزید نے اس مشورے کی بنیاد پر ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور پھر جا کر یہ بھی لکھا اور کہا کہ اگر تم مسلم بن عقیل کو پاؤ تو اسے قتل کر دینا، شہید کر دینا۔ یہ یزید نے خط لکھا باقاعدہ ابن زیاد کو کہ تم جو ہے اب سے تم کوفے کے گورنر، مکے بصرہ کے گورنر نہیں ہو، بلکہ تم کوفے کے گورنر ہو، اور اگر امام مسلم بن عقیل ملتے ہیں تو ان کو شہید کر دینا۔ یہ اس بدبخت نے خط کے اندر لکھا۔ تو ابن زیاد نے پہلے سب سے آ کر پلاننگ کی، اس نے ماقل نامی شخص کو 3,000 درہم دے کر یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم حمص شہری اور حمص بشندے کا لبادہ اوڑھ کر امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور ان کے پاس جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مجھے آگاہ کرو۔ یہ بندہ چلا گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر تھے، رضی اللہ عنہ کے گھر تھے۔ آپ بیعت لے رہے تھے لوگوں سے، تو یہ بھی بندہ پہنچا اور کہا کہ میں نے بھی بیعت کرنی ہے، اور بیعت کرنے کے ارادے، ظاہری طور پر بیعت کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن حقیقی طور پر یہ جاسوس تھا ابن زیاد کا۔ اس نے مال کی امداد بھی پیش کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چند دن رہا، جب ساری باتیں، کافی ساری معلومات حاصل کر کے ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ ابن زیاد کے پاس چلا گیا تو اس وقت ابن زیاد نے ایک دن پوچھا عمراء سے، کیونکہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ بھی عمرائے کوفہ میں سے تھے، پوچھا کہ ہانی بن عروہ نہیں آ رہے؟ تو لوگوں نے ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچائی کہ ابن زیاد یاد کر رہا ہے۔ آپ اس کے دربار کے اندر چلے گئے۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم مسلم بن عقیل کے بارے میں جانتے ہو، وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اور کس جگہ موجود ہیں مجھے علم میں نہیں ہے۔ تو اس نے پھر وہی بندہ جو جاسوس کے طور پر گیا تھا، ماقل نامی شخص جاسوس کے طور پر گیا تھا، اس کو سامنے کیا، کہا اتعرف ھذا، تم اسے جانتے ہو؟ اس کو نہیں جانتے، یہ تمہارے پاس آیا تھا، اس نے بیعت کی تھی امام مسلم بن عقیل کی، تم اسے جانتے نہیں ہو؟ تو ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اسے بلایا نہیں تھا، یہ خود آیا تھا، اس نے خود بیعت کی تھی اور خود اپنی مال کے ساتھ، جان کے ساتھ یا مدد کرنے کا بھی عہد کیا تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ابن زیاد نے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر ایک نیزے کا وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کے بموں سے خون جاری ہوتا ہوا آپ کے چہرے مبارک پر آ گیا، اور آپ کی ناک مبارک نیزے کے بعد سے توڑ دی گئی۔ جب ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لینی چاہی کسی سپاہی کی،
تو ابن زیاد تو کوشش کامیاب نہ ہوئی تو ابن زیاد کہنے لگا اب تیرا خون میرے لیے حلال ہو چکا ہے۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا گیا۔ اب جس وقت قید کر دیا گیا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے لوگوں کو، کیونکہ ظلماً قید کیا گیا تھا، زیادتی کے ساتھ قید کیا گیا تھا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی، اس کے سبز جھنڈے تلے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اسی طرح عبداللہ بن حارث کے سرخ جھنڈے تلے لوگ اکٹھے ہوئے۔ تقریباً 4000 لوگوں کا قافلہ جب اکٹھا ہوا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر۔ اب یہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہانی بن عروہ کو رہا کیا جائے، ان پر ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ اب جب یہ صورتحال ابن زیاد نے دیکھی تو اس نے اپنے محل کا، اپنے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ لوگ بہت تعداد، 4000 کی تعداد بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 4000 کی تعداد کے اندر لوگوں نے محاصرہ کیا اور دھرنا دے دیا اور باقاعدہ احتجاج کیا کہ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کو باہر جو ہے ان کو آزاد کیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک اور سازش سوچی اسے، اس نے کیا کیا، اس نے جو اس کے پاس امراء تھے اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اس قافلے میں اور اس لشکر میں اگر تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کو ڈراؤ، حکومت کے بارے میں ڈراؤ ان کو، اور ان کو کہو باز آ جاؤ، مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو، وغیرہ تمہارے گھروں کے، تمہارے بیٹوں کے ساتھ ان کو نقصان پہنچے گا، تمہاری ازواج کو نقصان پہنچے گا، تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ اب یہ مشورہ دے کر ابن زیاد نے چند امراء کو گورنر ہاؤس سے باہر نکالا، انہوں نے لوگوں کو برگلایا اور کہا کہ باز آ جاؤ، مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ دو، تم نہیں پتہ تم حکومت کے مقابلے میں آ رہے ہو، ابن زیاد کے پاس سپاہی ہیں، فوج ہے، تم ان کے مقابلے میں آ رہے ہو، اس لیے باز آ جاؤ وگرنہ تمہارے مالوں کو نقصان ہوگا، تمہاری جانوں کو نقصان ہوگا، تمہارے گھر کا کوئی والی وارث نہ رہے گا۔ یہ باتیں جب سنی تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 4000 لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن ابھی عصر کا وقت شاید نہیں ہوا ہوگا کہ 4000 کا قافلہ 500 کے اندر رہ گیا۔ 4000 میں سے 3500 بندہ کم ہو گیا، صرف 500 بندے موجود تھے، اور ابھی مغرب کا وقت تھا، مغرب کی اذان ابھی شروع ہونے والی تھی کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 500 بندوں میں سے 470 بندے چھوڑ کر چلے گئے، 30 بندے رہ گئے، اور ابھی شاید آپ عشاء کا وقت قریب ہوگا یا مغرب کی نماز پڑھ لی ہوگی، اس وقت ایک بندہ بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا گورنر ہاؤس کے سامنے، تنے تنہا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گورنر ہاؤس کے سامنے ہے۔ اب کوئی نہ رہا تو امام مسلم بن عقیل قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی شناسائی ہے، جہاں قدم اٹھتا ہے اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ماحول جب بندہ اس کا تصور کرتا ہے تو بندے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بندہ زمین پر نہیں چل رہا بلکہ پل صراط پر چل رہا ہے، اور ہر قدم پر یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے کہ کلیجہ باہر آنے کو ہے، کلیجہ پھٹنے کو ہے۔ کچھ بے وفائی کی اس طرح سے کہ کتابوں میں، کچھ بے وفائی کی اس طرح سے کہ کتابوں میں اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ بے وفائی کر کے لوگ آج وفاؤں کی بات کرتے ہیں، لوگوں نے تو آل رسول سے بھی بے وفائی کر دی۔ شیخ کو اعتراض ہے کہ مرید میرا بے وفا ہے، استاد کو اعتراض ہے کہ شاگرد میرا بے وفا ہے، دوست کو اعتراض ہے کہ دوست میرا بے وفا ہے۔ ارے تم وفاؤں کی بات کرتے ہو، پوچھو آل رسول سے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جو امام حسین کے چچا زاد ہیں،
چچا زاد بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان احباب کے ساتھ ان جیسی شخصیات کے ساتھ لوگوں نے بے وفائی کر دی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اشعث بن قیس کی باندی کا گھر ہے، توآ اس کا نام ہے۔ توآ نامی عورت کے گھر کے سامنے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر تھک جاتے ہیں، تھکا ٹوٹا یہ آل رسول کا فرزند، آل رسول کا یہ شیر تھک کے جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ عورت جو اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، بلال نامی بیٹے کے انتظار میں تھی، دروازہ کھولتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں اس کی نی بھی ماں، مجھے پانی پلا دیا جائے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پانی دیا جاتا ہے، عورت دروازہ بند کر لیتی ہے، تھوڑی دیر بعد کھولتی ہے اور کہتی ہے علم تشرب، اے جوان تو نے ابھی پانی نہیں پیا؟ کہا پانی تو پی لیا ہے۔ تو پھر کہا پھر کہاں کہ جاتے کیوں نہیں ہو، چلے جاؤ اپنے گھر۔ 3 بار اس نے جملے بولے، آخری بار اس نے کہا کہ اے جوان سبحان اللہ یا عبد اللہ اذهب الى اہلک آفاک اللہ، کہ اے جوان اٹھ جا، چلا جا اپنے گھر، اللہ تجھے عافیت دے، اللہ تجھے سکون دے، تیرا یہاں اس دروازے کے اندر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اٹھ کے چلا جا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خاموش رہے، پھر جواب دینے لگے لیس فی ھذا البلد منزل ولا عشیرہ، اے مائی صاحبہ آپ نے کو نہیں پتہ، اس بیچاری کو کیا پتہ یہ امام حسین کے چچا زاد مسلم بن عقیل ہے، اس بیچاری کو کیا پتہ یہ عقیل بن ابی طالب حضور کے چچا زاد کے بیٹے امام مسلم بن عقیل ہیں، یہ آل رسول کے فرزند ہیں۔ وہ عورت تو ناشنا تھی، ناواقف تھی، اس نے نام سنا ہوگا امام مسلم بن عقیل کا لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا۔ اب یہ اس نے جب جملے بولے تو کہنے لگے، امام مسلم بن عقیل فرمانے لیس فی ھذا البلد منزل ولا عشیرہ، اے مائی صاحبہ میرا تو اس شہر کے اندر کوئی گھر نہیں ہے، میرا تو اس شہر کے اندر کوئی قبیلہ نہیں ہے، میں تو تنہا ہوں، بے وفائیوں کا مارا ہوا ہوں، لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے، میں یہاں پڑا بیٹھا ہوں بے وفائیوں کے معاملات کے اندر۔ ہاں آپ کچھ احسان کرنا چاہتی ہیں یا امتو، آپ احسان کرنا چاہتی ہیں، کچھ نیک کام کرنا چاہتی ہیں، نکافئک بہ بعد الیوم، آج اگر احسان کرو گے تو کل اس کا بدلہ ہم قیامت کے دن چکا دیں گے، آج احسان کرو گے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا میں امام مسلم بن عقیل ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، آل رسول کا فرزند ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ کہنے پریشان تھی کہ یہ کیسے بدلہ چکائے گا، یہ تو خود بے وفائیوں کا مارا ہوا ہے، سارے شہر نے بے وفائی کر دی ہے اور نہ اس کا قبیلہ نہ گھر ہے، یہ کیسے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ جب کہا کہ میں امام مسلم بن عقیل ہوں تو وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ اس دنیا کے بدلے کی، احسان کے بدلے کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ بات کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اپنے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے احسان کے بدلہ چکانے کی بات کر رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں، اندر تشریف لائیے۔ آل رسول کی قدر ہر بندہ نہیں جانتا، نسبت رسول کی قدر ہر بندہ نہیں جانتا۔ فرمایا اندر تشریف لے آئیے، لونڈی ہے، باندی ہے، اندر تشریف لے آئیے۔ اندر داخل کیا، بستر لگایا، بٹھایا، کھانا پیش کیا۔ کھانا پیش کر کے ان کا بیٹا، اس عورت کا بیٹا آیا اور کہا یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ مسلم بن عقیل ہے لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ بچہ تھا، اس نے صبح اٹھ کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن محمد کو بتا دیا، اپنا دوست کو۔ اس نے اس کا باپ محمد بن اشعث گورنر ہاؤس کا غالباً ملازم تھا، اس نے جا کر یہ بات ابن زیاد کو بتا دی۔
اب ابن زیاد نے کہا کہ فوراً، اور اس ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا کہ جس کو مسلم بن عقیل کا پتہ ہو اور وہ بتائے نا، اس کا خون رائگا جائے گا، ضائع جائے گا، یعنی کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب محمد بن اشہس 70 سپاہیوں کو لے کر عمر بن حریث کی زیر نگرانی، عمر بن حریث کی زیر نگرانی جو ہے 70 سپاہیوں کو لے کر اس گھر کے اندر محاصرہ کرنے لگا۔ اب ذرا تصور کریں، ایک طرف آل رسول ہے تنہا مسلم بن عقیل، اور دوسری طرف 70 سپاہی، کیا 70 سپاہی، بڑی عجیب بات ہے۔ ایک بندہ گرفتار کرنا ہے، ایک بندے کو پکڑنا ہے، اور اس کے مقابلے میں 70 بندے موجود ہیں۔ پتہ چلا وہ جانتے تھے کہ ان کے سینے کے اندر ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہے، فیضان مصطفیٰ گردش کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ 70 سپاہی آتے ہیں امام مسلم بن عقیل کے سامنے، ایک بار آتے ہیں، امام مسلم بن عقیل اپنی تلوار کے زور سے ان کو دھکیل دیتے ہیں، دوسری بار آتے ہیں امام مسلم بن عقیل پھر اپنی تلوار کے زور سے ان کو دھکیل دیتے ہیں، تیسری بار آتے ہیں امام مسلم بن عقیل پھر اپنی تلوار کے زور سے ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ جب انہوں نے سمجھا کہ یہ امام مسلم بن عقیل پر ان کا پلہ بھاری ہے، 70 افراد ہیں لیکن آل رسول کا پھر بھی پلہ بھاری ہے، پھر بھی پلہ بھاری ہے، پھر انہوں نے کیا کیا، پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، آگ کے گولے بنا کر وہ پھینکنے شروع کر دیے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، اور پھر جب یہ زخمی ہوا تو عبد الرحمن یا محمد اس کا والد نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں مسلم بن عقیل کو، لیکن یہ اس کی سازش تھی بدبخت کی۔ جب امام مسلم بن عقیل نے سمجھ گئے کہ پناہ دینے لگا ہے، یعنی کہ یہ میرا محافظ ہے، تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا لڑنا چھوڑ دیا، تلوار لے لی گئی آپ سے، اور آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، اور ایک بندہ کہنے لگا اِنَّ مَن يَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي تَطْلُبُ لَا يَبْقَى، کہ جو تمہارا مشن تھا، جو تمہارا مقصد تھا، اتنا اعلیٰ تھا، جو اس مقصد پر چلتے ہیں، اس مشن پر چلتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ آج ہائے ہائے بائے بائے کر کے لوگوں کو رلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کی جو جس مشن پر تم ہو اور جس مقصد پر تم تھے اور جس مقصد کو تم یہاں لے کر آئے تھے، اس مقصد پر آنکھوں سے آنسو نہیں آنے چاہیے۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، نہیں واللہ لسو ابقا علی نفسی ولیکن ابقیت علی حسین، فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر آنسو نہیں آ رہے، مجھے اس پر آنسو آ رہے ہیں، ان لوگوں نے امام حسین سے بے وفائی کی ہے، ان لوگوں نے امام حسین سے بے وفائی کی ہے۔ بے وفاؤں پہ اعتماد کر کے رو پڑے، بے وفاؤں پہ اعتماد کر کے رو پڑے، دل پہ ہم ایک چوٹ کھا کے رو پڑے۔ بے وفاؤں پہ اعتماد کر بیٹھے تھے، بے وفا تھے لوگ۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں معاملہ خراب ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو نواسہ رسول امام حسین کی جان کی پرواہ ہے۔ آپ کو لے جایا گیا گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد کے پاس، آپ کی شدت پیاس کی وجہ سے آپ نے پانی مانگا، تو ایک بدبخت بول کر کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا کہ تم تو معاذ اللہ جہنم کے پانی کے قابل ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت اولا بالحمیم، ارے بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، میں نہیں بلکہ تو جہنم کے پانی کے قابل ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط نے اپنے غلام کو حکم دیا، مشکیزے کے اندر پانی لایا گیا۔ جس وقت مشکیزے کے اندر پانی لگایا گیا، آج دین سیکھنا آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے، دین ہمیں
یوں نرم و نازک انداز کے اندر اور سکون کے اندر، اطمینان کے اندر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل بنا ہوا ہے، لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حالت کیا ہے؟ دین کی خاطر، عدل کی خاطر، انصاف کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ جب پانی پینے لگے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے پیتے آپ کے سامنے والے دانت مبارک اس پانی کے اندر گر گئے اور آپ کے لبوں سے خون جاری تھا اور پانی آپ نوش فرما رہے تھے، لبوں سے خون جاری تھا، پانی نوش فرما رہے تھے۔ یہ ہے دین کے لیے اذیت، یہ ہے دین کے لیے شدت و تکلیف برداشت کرنا، دین پر سختی برداشت کرنا، اور اتنی بڑی سختی کہ لوگ ایک فوج سے ٹکر لے لینا، ایک حکومت سے ٹکر لے لینا۔ آج رسے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے رسے بدل جاتے ہیں تھوڑی سی شدت دیکھ کر، لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں تھوڑی سی سختی دیکھ کر، لوگ انداز زندگی بدل لیتے ہیں تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر، لیکن آل رسول کا طریقہ کار ہے کہ لوگ چاہے ایک بھی ساتھ نہ ہو، ساری دنیا بے وفا ہو جائے، اس وقت بھی دین پر قائم رہنا، یہ حسینی طریقہ کار ہے، یہ آل رسول کا طریقہ کار ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ لبوں سے خون جاری ہے اور ابن زیاد بدبخت کہنے لگا تم امت کے درمیان فتنہ برپا کرنے کے لیے آ رہے ہو، جیسے آج لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جو باطل کے مقابلے میں، جو علماء، جو صلحاء، جو مجاہدین باطل کے مقابلے میں آواز بلند کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ انتشار پھیلانے والے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ یہ حکومت سے ٹکر لے رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ ابن زیاد نے بھی اس وقت یہ جملے بولے کہ تم امت کے درمیان انتشار پھیلانے آگے ہو اور تم امت کے درمیان جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے آگے ہو۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آتیناہم لنعمر بالعدل فاحکم، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا تھا یہاں عدل کوئی نہیں، یہاں ظلم اور زیادتی ہے، یہاں بربریت ہے، یہاں شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں اور یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ ہم تو آئے تھے اس لیے تاکہ اس مقام پر عدل قائم کر سکیں، ہم تو آئے تھے اس لیے تاکہ ہم جو ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بارے میں آگاہی دے سکیں، ہم تو اس لیے آئے تھے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصور کرے امام مسلم بن عقیل آل رسول سے بھی بڑا کوئی امت کا خیرخواہ ہے، آل رسول سے بھی بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا ہے امت پر، لیکن اس کے باوجود بھی جب حکومتی ٹولہ، ابن زیادی ٹولہ، سمر بن ذوالجوشن والا ٹولہ اور یزیدی ٹولہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آتا ہے اور باطل کی آواز بلند کرتا ہے، اس وقت جو ہے حسینی کے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جملے بولے، کہا کہ ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دہشت گردی پھیلانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو باطل کو زیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے یہ طریق ساز جملے بول کر واضح کر دیا کہ جب باطل سر اٹھا رہا ہو اور جب شریعت کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہو، اس وقت جو ہے یہ نہ دیکھا جائے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اس وقت بے وفائیوں کو پیچھے کر کے، ساری چیزوں کو پیچھے کر کر دین کا جھنڈا بلند کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی پیغام کو بلند کرنا، یہ آل رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے بدبخت میں اس لیے نہیں آیا۔ اب اس وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بدبخت کہنے لگا، ہم نہیں جانتے بدبخت لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے، بے زبان بے لگام لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ آج جب لوگ اہل بیت پر ہردہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اہل بیت کے خلاف زبانیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی بات ہی چھوڑو، انہوں نے تو وہ آل رسول جو امام حسین کے چچا زاد تھے ان کو نہیں چھوڑا۔ آج جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی زبانوں پر تبرہ بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو کیا پرواہ؟ انہوں نے تو آل رسول امام مسلم بن عقیل کو نہیں چھوڑا۔ ابن زیاد اتنا بڑا الزام دینے لگا
کہنے لگا ہم نہیں جانتے تم کتنے نیک ہو، یہ بدبختوں کی علامت ہے نیکوں کے بارے میں ایسے لفظ بولنا، ہم نہیں جانتے تم کتنے نیک ہو، کیا ہمیں نہیں پتہ تم مدینے کے اندر شراب پیا کرتے تھے؟ معاذ اللہ، اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی الزام تراشی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آپ نے فرمایا بات تو جو تم نے کی ہے، لیکن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی۔ اب جب یہ بات کی تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یشتمہ وعلی و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم بن عقیل کو گالی گلوچ کرنے لگا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے لگا، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے لگا، ابن زیاد اس نے بدبختی کے جملے بولے، بدبختی اس کا مقدر تھی۔ آج اگر کسی کو یہ نصیب نہیں کہ آل رسول کا ادب کرے، اگر کسی کو نصیب نہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب کرے، تو سمجھ لو اس کے سینے پر بدبختی لکھ دی گئی ہے، اس کے سینے پر بدبختی لکھ دی گئی ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آل رسول فیس ٹو فیس زیارت کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا، جاننے والا کہ یہ حضور کے آل ہیں، جاننے والا، اس کے باوجود بھی مولا کائنات شیر خدا خلیفہ چہارم کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ آج کوئی کہے تو پھر ذرا اس کے بارے میں ذرا حیران نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو سامنے رہ کر بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ آج اگر کوئی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی زبانیں بند نہیں کرتا اور اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کرتا، اپنے انداز کو ٹھیک نہیں کرتا، تو اس میں حیرانی والی بات نہیں۔ لوگوں نے تو آل رسول کے سامنے، صحابہ رسول کے سامنے، اصحاب رسول کے سامنے ان کی توہین کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا، ابن زیاد کہنے لگا تمہاری وصیت ہے کوئی؟ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد ان کو بلایا اور کہا، وہ گورنر دربار کے اندر موجود تھے، ان کو بلایا، کہا کہ میری تمہاری قرابت داری ہے کسی حوالے سے، میرے اوپر 700 درہم قرضہ ہے کوفے کے اندر، وہ اتار دینا۔ آل رسول تو اگر اقتدار کے لیے آتے، بدبختوں کی سنیں آج سازش کیا ہے، آل رسول اقتدار کے لیے نکلے تھے، لوگ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، دھیان نہیں کرتے کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، آل رسول اقتدار کے لیے نکلے تھے۔ بلکہ امام مسلم بن عقیل دنیا سے جا رہے تھے، اگر بات اقتدار کی ہوتی تو کہتے کہ 700 درہم کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، کون سے دینے ہیں؟ امام مسلم بن عقیل نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی اور کہا 700 درہم میرے اوپر قرضہ ہے، وہ اتار دینا میری طرف سے، اور جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاشیں کو ڈھانپ دینا، میری لاشیں کو چھپا لینا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا، اللہ اکبر، لیکن انداز کیا ہے؟ ہائے کی آواز نہیں آتی، آہو فگاں کی آوازیں نہیں آتی، بلکہ کیا ہے، وہ یکبر، کبھی تو نعرہ تکبیر بلند کرتے، ویستغفر، کبھی استغفار کر رہے ہیں، اور کبھی دوسرا پاؤں قدم اٹھاتے ہیں سیڑھی کی طرف، ویصلی، اور پھر اپنے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ انداز ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آل رسول کا قربان ہونے کا، کہ آہو فگاں کی بازیں نہیں، ماتمی انداز نہیں، واویلا کرنا نہیں۔ یہ زیادہ محبان اہل بیت ہے جو محبت اہل بیت کی آڑ کے اندر لوگوں کو واویلا کی طرف لاتے ہیں، گریبان چاک کرنے کی طرف لاتے ہیں۔ وہ آل رسول، یہ لوگ تو شہید نہیں ہوئے، نہ ان پر اذیتیں آئی ہیں، یہ خود اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں اس چیز کے اندر۔ آل رسول تو شہید ہو رہے تھے، لیکن زبان پر پھر بھی واویلا، پھر بھی آہو فغاں۔ کیا تھا زبان پر؟ اللہ اکبر۔ کیا تھا زبان پر؟ استغفر اللہ۔ کیا زبان پر تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ پر درود پڑھتے پڑھتے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے،
امام مسلم بن عقیل جو ہے محل کی چھت پر چڑھ گئے، گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے، اور ایک بدبخت بکیر بن حمران اس نے آپ کے سر انور پر، گردن مبارک پر وار کیا تلوار کا، کہ آپ کا سر انور جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ صرف یہاں نہیں، اگر بات یہاں تک ہوتی تو پھر بھی کوئی قلم چلتا اور پھر بھی کوئی قلم لکھتا، لیکن یہاں تو حد کر دی گئی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو محل کی چھت سے پھینک دیا گیا، اور آپ کے جسم اقدس کو بھی سر سمیت بعد میں سر کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے آپ کے جسم اقدس کو گورنر ہاؤس کی چھت پر پھینک دیا گیا۔ یہ ظلم تھا آل رسول پر، اور یہ زیادتی تھی آل رسول پر، جس سے لوگ آج بھی ناشنا ہیں، آج بھی کچھ لوگ ناواقف ہیں، آج بھی لوگ کچھ اپنی زبانوں کو بند نہیں کرتے۔ لیکن امام مسلم بن عقیل اور آل رسول کا کردار یہ رہا کہ جہاں بھی ہو، خوشی میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، غمی میں ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ یہ انداز آل رسول نے امت کو دیا، اور پھر جو امام حسین نے کربلا کی سرزمین کے اندر انداز اپنایا، وہ بھی لوگوں کے لیے طریق ساز انداز ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل ہدایت ہے۔ آج امت کو جس رستے پر لایا جا رہا ہے اور جس ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، جس فکر پر چلایا جا رہا ہے، وہ فکر حسینی نہیں، بلکہ فکر حسینی یہ ہے کہ ہر وقت چاہے مصیبت ہو تب بھی شریعت کا دامن نہ چھوٹے، چاہے وہ خوشی ہو تب بھی شریعت کا دامن نہ چھوڑے، اور جب گردن پر تلوار چل رہی ہو اور پتہ چلا کہ موت میرے قریب ہے اور ابھی قربان کر دیا جاؤں گا، تب بھی جو ہے ذکر خدا اور یاد مصطفیٰ نہیں چھوڑتا۔ یہ آل رسول کا انداز ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔